کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے. آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے. یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ. خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فتید. انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا. اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہیں پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے. اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے. کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں. بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے. آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی. آ گئی؟ نہیں آئی. دن گزر رہے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے. عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف. یہ قیلولے کا وقت ہوتا. تو حیران ہوئے. آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو. اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی. حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں. حضرت ابوبکر رو پڑے. حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت. رو پڑے. لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں. اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے. مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے. آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں. حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ. جو دعوت قبول کر لیں ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں. رد کر دیں ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو. داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. سراجا منیرا، روشنی کے چراغ. یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء کے. تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے. اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک. ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے. 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. الہدی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق. یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا. کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر. یہ معاملہ ذرا سوچئے. اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں. قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیا. اصل میں یہ کیا ہے؟ اسے ہم یوں کہیں گے، ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت. ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے، اور صحیح دیا گیا ہے، ایمان کا ہمارا جز ہے. حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، وہ جھوٹا کذاب دجال. جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ. یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے. فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہموار طور پر، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، تو فضیلت کون سی ہوئی؟ نہیں، نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی. یہ ہے فضیلت. اب آپ سوچئے الہدیٰ دیا گیا حضور کو، تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا.
ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی، وہی فرمایا ہے انجیل فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر یہ الہدیٰ قرآن آیا، یہ کیا ہے؟ ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، ہدایت کامل۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارا بچپن تھا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہمارے آباء و اجداد کبھی جو رہتے تھے غاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس؟ اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر، تو کیا پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ سمجھ سکے۔ لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی۔ اور یہ بات جان لیجئے، پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر، اس میں بتایا ہے کہ 1200 برس انسانی تاریخ کے بہت ہی پروڈکٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے۔ فرام 600 BC to 600 AD 1200 ایئر سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے۔ سقراط، مختار، افلاطون اور یہ سب نکل گیا، کنفیوشس بھی آ گیا، تاؤ بھی آ گیا، اور بدھ بھی آ گیا، جین بھی آ گیا، سب آ گیا۔ گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا، جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا۔ اور یہ بھی سنا دوں، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، ڈپارٹنگ جو میسج تھا، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کرنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، تب، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر طے کرایا ہے۔ کیا کرتے تھے حضور جا کر غار حرا میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرز پر آپ عبادت کرتے، اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کی طرف پر آپ تو نہیں تھے، آپ تو پیدا ہوئے مشرکین میں شرک کرنے کا امکان ہی نہیں آپ کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ یہ کہ یتحنث فیہ، وہاں جا کر عبادت کرتے۔ اب شارحین حدیث نے بہت عمدہ لکھا ہے، کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت فکر، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، جس کو کہا کبھی اکبر الہ آبادی نے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ تم غار حرا کو نہیں جانتے، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزین، قوم آئین و حکومت آفرید۔ The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in غار حرا۔ فکر کی ساری جو ہیں بلندیاں طے کی، تب آیا ہے اقرا بسم ربک، اب اللہ کا الہدیٰ شروع۔ اچھا، اسی طرح نمبر 2، دین حق مکمل ہوا ہے، ورنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی میونسپلٹی کا بھی سوال نہیں، نظام کسے کہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا، چلیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو، کچھ نظام تو بن گیا نا، اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی۔ اب تم فلاں قبیلے کے شخص ہو، اس کا قبیلے کا سردار یہ، تمہیں حکم ماننا پڑے گا، اس قبیلے کی روایت یہ ہے، تمہیں پیروی کرنی پڑے گی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ۔ پھر آپ کی سٹی اسٹیٹس وجود میں آئی، پھر امپائرز وجود میں آ گئے، 400-500 برس سے رومن امپائر، 400-500 برس سے ایرانین امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پگڑ رکھا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ کسی نے شعر کہا بھی تھا، مجھے تو اب یاد نہیں، کہ سر پہ باندھے ہوئے پورا افغانستان، میرا خیال ہے ضمیر جعفر۔ تو کیا تھا یہ جزیرہ نما عرب؟ یہ جزیرہ کہلاتا ہے، الجزیرہ، اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بحیرہ عرب، ادھر جو ہے خلیج آ رہی ہے آخر تک، ادھر سے بحیرہ قلزم جا رہا ہے، اور پھر خلیج عقبہ آ گئی ہے، تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نما ہے، اس سے پیننسولا۔ لیکن عرب اوپر 2 اور ہیں، عراق عرب، شام عرب۔ عراق عرب پر قبضہ ایران کا، شام عرب پر رومیوں کا۔ اور جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو گویا کہ انسان شکنجے میں آ، ظلم، محنت کرے کسان، عیش کرے جاگیردار، اور بادشاہ محل بنائے، لگان وہاں سے آ رہا ہے۔ از جفائے دے خدایاں کشتے دہقانہ خراب، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کھدر بن رہا ہے، ٹیکس دو، بادشاہ محل بھی بنائے گا، یاشیاں بھی کرے گا، سارا نسوانی حسن جو ہے کوہ قاف کا لے آئے گا اپنے ہاں، اور پھر فوج بھی رکھے گا، ذرا تم نے گردن اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے فوج تیار ہے۔ یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر، تب محمد کو بھیجا گیا ہے، دلی بیٹر، اسے آزاد کرانے والا، دین حق دیا گیا۔ یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا، یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے، پہلے تھا ہی نہیں،
لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو، میں نے آپ کو بتا دیا کہیں نہیں ہے، نہ نوح نہ ہود نہ صالح نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، کوئی بھی نہیں۔ اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو۔ اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیش نہ کر سکو، دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے دی ریپبلک کتاب زندہ ہے، لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام کہیں قائم ہوا ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک خواب ہے، اللہ اللہ ساتھ، اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے، اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ اب آپ اس کو اینالائز کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ It was the revolutionary role which was assigned to محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظام کو بدلنا، اسی کا نام تو انقلاب ہے۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے، مذہب 100 بھی ہو سکتے ایک جگہ۔ مذہب لمیٹڈ ہے، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ رسومات ہیں، کچھ سوشل رائٹس ہیں، یہ ہے بس۔ تو یہ تو 100 بھی دے کین کو ایگزسٹ۔ امریکہ میں کتنے ہیں؟ مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے جو گردوارے بنے ہوئے ہیں، صلوتے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں کے تو بے شمار ہے ہی ہے، لیکن ہے ہمہ مذہب۔ لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے، یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے، یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے، یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکیوم نہیں ہے، نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے، ہر ایک نظام موجود ہے۔ آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کعباداں کلند، تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کلند۔ رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے، پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا۔ اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیج کلاسز ہیں،